سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وائرل ہیپاٹائٹس کے بارے میں کچھ حقائق ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ صفراوی عضو یعنی کہ گال بلیڈر کے فعل میں خرابی کے باعث یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، یعنی کہ لیور اور جگر اور گال بلیڈر کے مسائل کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ بعض بیماریوں میں پتے میں خرابی کا محرک ہو سکتی ہیں، مثلا ملیریا ہے یا گول لمبے کیڑوں کے علاج کی طرف سے لاپرواہی برتنا یا کسی دوا کے غلط استعمال سے۔ بعد ازاں جیسے ہی اس بیماری کی وائرس جسم کی کمزور اور قوت مدافعت پر حاوی ہوتے ہیں تو ہیپاٹائٹس کی علامات نمایاں طور پر شروع ہو جاتی ہیں، جن میں ٹھنڈ کا احساس، آنکھ اور جسم کا پیلا پن اور تھکن کا نمایاں ہونا شامل ہے۔ اب تک ہیپاٹائٹس کی 6 اقسام کا علم ہو چکا ہے، ان میں سے 5 سے افراد زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ عوام کی آگاہی کے لیے بتاتے چلیں کہ حکومت جتنی بھی حکومتیں ہیں یعنی کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ نے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ان سب ٹیکوں کو ملا کر اوسطاً ایک بار لگائے جانے والے ٹیکے کا خرچ تقریباً 4000 روپے بنتا ہے، جو حکومت خود ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی صحت کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر اور اپنے آپ کی خاطر عوام الناس کو حکومت کی اس رعایتی سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ٹیکوں کا کورس کروا لینا چاہیے۔ جو ٹیکے لگ سکتے ہیں اور جن بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ان پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں اسی طرح بیماریوں کو ختم کیا گیا ہے، اسی طرح اسمال پاکس کو ختم کیا گیا ہے، اسی طرح پولیو کو ختم کیا جا چکا ہے، لیکن اب بھی پولیو کے اکا دکا کیسز اور اچھے خاصے کیسز پورے سال میں ہمارے جیسے ملکوں میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ جو بیماریاں، جو ڈیزیزز دنیا میں ختم ہو چکی ہیں ہمارے ملک میں اب تک موجود ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر فرد کو پوری کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، ٹیکنالوجسٹ ہوں، نرسنگ شعبہ ہو یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، سٹی گورنمنٹ کے لوگ ہوں، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشنل گورنمنٹ کے لوگ ہوں، عوام الناس ہوں یا NGOs ہوں، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو انتہائی آسان زبان میں انفارمیشن دینی چاہیے، لوکل لینگویجز میں پمفلیٹ بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو انتہائی آسان زبان میں یہ معلومات ہو سکیں اور لوگ ان بیماریوں سے بچ سکیں۔